علیکم، یہ خان ٹی وی ہے، میرا نام ہے ممتاز خان۔ آج ہم بات کریں گے ہندوستان میں ناانصافیوں کی۔ ہندوستان میں 1947 سے لے کر اب تک 50,000 مساجد گرائی جا چکی ہیں اور 20,000 چرچ گرائے جا چکے ہیں۔ 400 سالہ پرانی مسجد بھی گرا دی گئی ہے۔ اس سے پہلے بابری مسجد بھی گرائی گئی، یعنی اب بڑی بڑی مساجد بھی گرائی جا رہی ہیں اور چھوٹی چھوٹی مساجد بھی گرائی جا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں کیا جا رہا ہے اور کون کر رہا ہے؟ یہ کام ہندو تباہ کر رہی ہے۔ ہندو تباہ جو ہے ہندوؤں کی ایک تنظیم ہے جس کا کام ہے کہ ہندوستان کو بنائیں ایک ہندو ریاست، اور وہاں نہ عیسائی ہوں، نہ مسلمان ہوں، نہ سکھ ہوں، نہ دلت ہوں، بس برہمن ہوں۔ اس لیے یہ گزشتہ 47 سال یعنی 76 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، 1947 سے لے کے اب تک یہ مسلسل مساجد کو گرا رہے ہیں، کیونکہ جب مسلمانوں کی عبادت کی جگہ نہیں ہوگی تو مسلمان عبادت کہاں کریں گے؟ اور جب عبادت نہیں کریں گے پھر ایک دوسرے سے مل بھی نہیں سکتے، بات بھی نہیں کر سکتے، جمع ہونے کی جگہ نکل گئی، عبادت کی جگہ نکل گئی۔ انگریز نے کتنی بڑی حکومت کی یہاں ہندوستان پہ اور دنیا پہ، مگر اس نے مساجد نہیں گرائیں، مندر نہیں گرائے۔ مگر یہ ہندو جو ہیں یہ چونکہ متعصب ہیں، اس لیے یہ تعصب میں یہ چاہتے ہیں کہ سارے مسلمانوں سے ان کی مساجد چھین لی جائیں، شہید کر دی جائیں، اور مساجد کو شہید کر کے مسلمانوں کو بھی ہندو بنا لیا جائے۔ اس کے لیے ایک کوشش یہ بھی ہے کہ ہندو مسلمان لڑکیوں کی شادیاں ہندوؤں سے کرا دی جائیں، یہ دوسری کوشش ان کی۔ تو یہ مسلسل یہ چیز چل رہی ہے۔ اب یہ کام کون روکے گا؟ کون اس کے لیے آواز اٹھائے گا؟ جبکہ ہندوستان کی سپریم کورٹ بھی یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ بابری مسجد کی جگہ آپ رام مندر بنا لیں، اور رام مندر بن گیا اور اس کا افتتاح بھی ہو گیا۔ بابری مسجد کی جگہ رام مندر بس گیا، اور جتنی اور ہماری جو 50,000 مساجد گری ہیں ان کی جگہ کوئی مسجد دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکی اور نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہندو یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ اگر مساجد دوبارہ بننی شروع ہو گئیں اور ساری مساجد بن گئیں تو پھر مسلمان محفوظ ہو جائیں گے اور دین ان کے اندر باقی رہے گا، ورنہ آہستہ آہستہ جب عبادت کی جگہ نہیں رہے گی مسلمانوں کی تو اللہ سے تعلق ان کا ختم ہو جائے گا، اللہ سے تعلق ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو ذہن سازی ہے۔ اس میں تو دین کی بات سنتا رہے گا تو ایمان میں اضافہ ہوگا۔ جب دین کی بات ہم چھوڑ دیں گے، صرف دنیا کی بات رہ جائے گی تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو یہ وقت آ گیا ہے کہ افغانستان، پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کے سارے علماء کرام اس کے اوپر فکر کریں اور سب ایک جگہ جمع ہو کر اس پہ بات کریں، بڑے بڑے علماء، اور اس پہ سوچیں کہ کس طریقے سے جو مساجد گرائی گئی ہیں ہندوستان میں، جو کہ انتہائی غلط طریقہ ہے ہندوؤں کا، ہندو تباہ کا۔ قائد اعظم نے اسی لیے پاکستان بنایا تھا۔ مولانا محمد حسین آزاد جو تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نہیں بنائیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، مگر قائد اعظم صحیح تھے، کیونکہ ہندو جو ہیں، قائد اعظم کا کہنا یہ تھا کہ ہم انگریز کی غلامی سے نکل کے ہندو کی غلامی میں چلے جائیں گے، اور وہ بات ان کی صحیح ثابت ہو گئی اب کہ جب سے پاکستان بنا اور ہندوستان بھی آزاد ہوا، پاکستان بھی آزاد ہوا، اس وقت سے ہندو یہ کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے مساجد کو ختم کیا جائے، اسلام کو ہندوستان سے ختم کیا جائے۔ اور اسلامی ممالک میں کسی کو اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ اب تو آپ یہ دیکھیں کہ ابوظہبی میں مندر تعمیر ہو گیا۔ وہ علاقے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، جہاں بت پرستی ہوتی تھی، ان کو سب کو ختم کر دیا گیا تھا، بت پرستی ختم ہو گئی تھی۔ مگر اب بت پرستی کی اجازت مسلمان ممالک صرف اپنی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے دے رہے ہیں، جو کہ انتہائی غلط ہے۔ اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ مگر ہم اپنی مساجد کو تو حفاظت کریں، اپنے ایمان کی تو حفاظت کریں۔ ہمیں تو پتہ ہے اللہ ہیں اور اللہ اکیلے ہیں عبادت کے لائق۔ ہمیں تو پتہ ہے، ہم کہتے ہیں ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ جب ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں تو آخر ہم میں اور فرق کیا ہے؟ یہ جو فرقوں کا فرق ہے کہ یہ فرقہ اور وہ فرقہ، یہ صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ ہم میں سے وہ ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، کچھ ہم میں سے وہ ہیں جو انسانوں کی طرف بلاتے ہیں، یہی تفریق ہے۔ کچھ ہیں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو مانتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، کچھ ہیں جو پڑھتے تو ہیں، مانتے ہیں، مگر اس پہ عمل نہیں کرتے، بلکہ وہ انسانوں کی طرف جاتے ہیں، اپنی ساری حاجات کو پورا کرنے کے لیے انسانوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف بلانا ہے لوگوں کو، مسلمانوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے اور اللہ کی طرف دعوت دینی ہے۔ اسی سے انشاءاللہ تعالی مسلمان متحد ہوں گے
اور انشاءاللہ ہماری یہ 50,000 مساجد دوبارہ ہندوستان میں بنائی جا سکیں گی۔ اللہ پاک تمام علماء کرام کو یہ سمجھ عطا فرمائے کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ اب وہ مساجد کی تعمیر کے لیے ہندوستان کے علماء بھی کھڑے ہو جائیں۔ افغانستان، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ ہمارا ایک ایریا ہے، تمام علماء اس بات کی کوشش کریں اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی جائیں کہ یہ ساری مساجد جو گرائی گئی ہیں اور چرچ گرائے گئے ہیں ان کو دوبارہ تعمیر ہندوستان میں کی جائے۔